مقبوضہ گولان میں دھماکے کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے بعد امریکہ نے بھی اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مقبوضہ گولان میں دھماکے کے الزام حزب اللہ پر عائد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی سلامتی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ حملے کے بعد اسرائیل لبنان حکومت سے رابطے میں ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے بیروت پر حملے کی تیاری کر لی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس میں مقبوضہ گولان حملے کے جواب میں لبنان میں حزب اللہ کے خلاف راکٹ حملوں کا اختیار نیتن یاہو اور وزیر دفاع کو سونپ دیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ کابینہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان میں حزب اللہ کے خلاف محدود لیکن مضبوط ایکشن لے گی۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل کو کسی بھی نئی مہم جوئی سے باز رہنے کے لیے خبردار کر دیا ہے، جبکہ حزب اللہ کی جانب سے گولان حملے کے اسرائیلی الزامات کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی کا کہنا تھا کہ صہیونی رجیم کے لبنان پر حملے جیسی غیر ذمہ دارانہ کوئی مہم جوئی خطے میں جنگ کے اسکوپ اور عدم استحکام میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے گولان حملے کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے عالمی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لبنانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا لبنان پر حملہ علاقائی جنگ کا سبب بنے گا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار نائب امریکی صدر کملا ہیرس کی انتخابی مہم میں ایک ہفتے میں $20 کروڑ جمع ہو گئے ہیں۔ کملا ہیرس کی انتخابی مہم کی ڈپٹی مینیجر نے بیان کیا کہ انتخابی مہم کے ایک ہفتے میں کملا ہیرس نے $20 کروڑ اکٹھا کر لیے ہیں، جن میں سے 66% نئے عطیہ دہندگان کی جانب سے ملے ہیں۔ ہم نے 1,70,000 نئے رضاکاروں کو سائن اپ کیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی ٹیم نے جولائی کے اوائل میں کہا تھا کہ انہوں نے دوسری سہ-ماہی میں $33 کروڑ 10 لاکھ اکٹھا کیے ہیں، جو کہ بائیڈن کی انتخابی مہم اور ان کے ڈیموکریٹک اتحادیوں کے اس عرصے میں جمع کیے گئے $26 کروڑ 40 لاکھ سے زائد ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے عملے کے پاس جون کے آخر میں $28 کروڑ 49 لاکھ نقد تھے، جبکہ ڈیموکریٹک کی مہم کے پاس اس وقت $24 کروڑ نقد تھے۔ صدر جو بائیڈن کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی سے دستبرداری کے اعلان کے بعد انتخابی کارکنوں نے اپنی پہلی تقریر میں کملا ہیرس نے ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ماضی میں ہر قسم کے مجرموں کا مقابلہ کر چکی ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینا ایک مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن نئی صدارتی مہم ریپبلکن امیدوار کے بے دریغ جھوٹ پر غائب ہوگی۔ امریکہ کی نائب صدر بننے سے قبل کملا ہیرس کیلیفورنیا ریاست کی چیف پروسیکیوٹر کے طور پر کام کر چکی ہیں۔ یو پی اسمبلی اجلاس کے پہلے ہی دن ایوان میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ سماجوادی پارٹی کے ارکان اسمبلی حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ویل میں آ گئے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں تختیاں اور پوسٹر وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اسپیکر نے انہیں ہنگامہ نہ کرنے کے لیے کہا، مگر ایم ایل ایز نہیں رکے۔ وہ خشک سالی، سیلاب، بجلی کی کٹوتی اور کسانوں کے مسائل پر نعرے بازی کر رہے تھے۔ اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے عوامی مسائل پر حکومت کو گھیرا۔ اپنی حکمت عملی کے ذریعے اپوزیشن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسمبلی کا یہ اجلاس کیسا ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اپوزیشن عوام کے مسائل کے تعلق سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ واضح ہے کہ یو پی اسمبلی کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ سیشن 29 جولائی سے 2 اگست تک چلے گا۔ بالی ووڈ کے چاکلیٹی ہیرو رنبیر کپور نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے والدین اداکار رشی کپور اور اداکارہ نیتو سنگھ کی مسلسل لڑائیوں نے انہیں شدید صدمہ پہنچایا اور وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے۔ اداکار نے انکشاف کیا کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا، اس دوران میری بڑی بہن ردھیما کپور بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے گئیں۔ بڑی بہن کی غیر موجودگی اور گھر کی ہنگامہ خیز صورتحال نے مجھ میں وقت سے قبل ہی احساس ذمہ داری پیدا کر دیا تھا۔ اداکار رنبیر کپور نے ایک حالیہ انٹرویو میں اپنے مرحوم والد رشی کپور کے ساتھ اپنے تعلقات پر کھل کر بات کی ہے۔ بھارتی انٹرنیٹ شخصیت نکھل کامت کے ساتھ بات چیت کے دوران رنبیر کا کہنا تھا کہ میری اپنے والد کے ساتھ دوری کا سبب بچپن کی تلخ یادیں بنی ہوئی تھیں۔ رنبیر کپور کا کہنا تھا کہ گھر میں ہر آرائش اور دولت ہونے کے باوجود میری پرورش بڑی اصول پسندی کے ساتھ کی گئی۔
مجھے معلوم ہے کہ میرے والد تلخ مزاج لیکن اچھے آدمی تھے۔ میرے والد ایسے شخص تھے جو اپنے خاندان، کام، کھانا اور شراب سے پیار کرتے تھے۔ اداکار رنبیر کپور نے ماضی میں جھانکتے ہوئے گھر کے ہنگامہ خیز حالات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے والد کی آنکھوں کو کبھی رنگ نہیں دیکھا تھا، میں ہر وقت ڈرا اور سہما رہتا تھا۔ اداکار کا گھریلو ناچاقیوں سے متعلق انکشاف کرتے ہوئے کہنا کہ میرے گھر میں مسلسل تناؤ رہتا تھا، اسی تناؤ نے میرے لڑکپن اور جوانی کو بہت متاثر کیا۔ مجھے گھر کی ہنگامہ خیز صورتحال نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، کبھی کبھار گھر کے منفی حالات کا میں خود کو ذمہ دار قرار دیتا تھا۔ فلم اینیمل کے اداکار کا انٹرویو کے دوران مزید کہنا تھا کہ میرے والد نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کبھی مجھ پر وہ چلائے۔ میرا ان سے ڈرنے کی اہم وجہ بس یہ رہی کہ وہ مجھے ڈراتے ضرور تھے۔ ان کی میری والدہ سے لڑائی میرے لیے ڈر اور صدمے کا سبب بنتی تھی۔ یاد رہے کہ رنبیر کپور اکثر اوقات میں اپنے والد کے ساتھ مشکل تعلقات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب دونوں فنکار باپ اور بیٹا آپسی تعلقات میں اتار چڑھاؤ کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اردو کی بقا اور فروغ کے لیے ہمارا چینل ضرور دیکھیے۔